العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا رسول اللہ گرنے کو ہوں ہاتھ دو غوطہ لگے ساتھ دو ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود آقا کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم بھئی دیکھو آپ لوگ تھوڑا سا بولو تقریر اصل میں کیا ہے کوئی بھی مقرر خود سے نہیں کرتا وہ سننے والے کراتے ہیں یا تو مشین ہو اس کا بٹن دبا دو تو وہ جنگل میں بھی ایک سی بولے گی اور شہر میں بھی ایک سی بولے گی اسے تو بولنا ہے رکھ دو اور اگر انسان ہے تو وہ تقریر تو بڑی چیز ہے اگر قصہ بھی سنا رہا ہو نا قصہ کوئی اور برابر والا ہاں ہوں کچھ نہ کرے تو وہ قصہ بھی نہیں سنا پاتا بات صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ تو تقریر ہے اور آپ لوگ جو ہے سنیں تو تھوڑا سا سبحان اللہ الحمدللہ بھی بول دیں لگے تو کوئی نعرہ بھی لگا دے آپ کو پولیس نہیں پکڑ کے لے کے جائے گی انشاءاللہ میرا وعدہ ہے نعرہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا نعرہ لگانے کا اور آپ کے حوصلے میں بھی بلندیاں پیدا ہوں ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا عظمت صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں یہ بہت نیک اور بڑے باوقار شخصیت ہیں یہ میرے ساتھی بھی ہیں آج میری کافی عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی میری طبیعت خوش ہوئی حضرت مولانا فرقان صاحب قبلہ جو آپ کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں موصوف ہی نے میری تاریخ نوٹ کرائی اور انہی کے کہنے پر میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا یہ سارے اور حفاظ قرہ ائمہ علماء تشریف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سبوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے آمین بولیے بیٹا اب چپکے سے میری طرف دیکھ کے سنتے رہو عجیب سا لگتا ہے دیکھو میں ادھر کر رہا ہوں تو بچے ہی بچے بیٹھے ہیں اصل میں اب میں دیکھ رہا ہوں دور الٹا آ رہا ہے پہلے عورتیں جلسہ نہیں سننا چاہتی تھیں لیکن آج ہر جگہ عورت اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی ہے ہمارے مرد جو ہیں اب اپنی جگہ نہیں ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت سے ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں کہیں بھی ہو جو چیز انہوں نے کونا پکڑ لیا تو پکڑ لیا آج ہندوستان کا سنویدھان بچانے میں بھی یہ بہت آگے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ آج مسلمانوں ضرورت ہے ہوش کے ناخون لینے کی آج مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کی لوگوں جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو طرح طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہوتے ہیں طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں معلوم ہے جب رب ناراض ہوتا ہے
تو اس کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بارش بے موسم ہوتی ہے، اس بارش سے نقصان ہوتا ہے فصلوں کا۔ آج دیکھو بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، یہ رب ہم سے ناراض ہے۔ اور رب ناراض کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف سے موڑ لیا۔ ہم دنیا کی ہر چیز میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں، مگر دین میں ہمارے حصے بڑے کم نظر آ رہے ہیں، دین میں ہم بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، جب ہم سے رب ناراض ہوتا ہے تو لوگ پھر ہمارے مارنے کے منصوبے بناتے ہیں، لوگ ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ کان کھول کے سنو، جب لوگ مسجدوں سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو مسجدیں شہید کی جاتی ہیں۔ جب لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری قومیں قرآن کو جلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھو تمہاری مسجدیں بھی شہید کی جا رہی ہیں، اور تمہارے قرآن کو بھی کئی ایسے قصے سننے میں آ رہے ہیں کہ جلایا جا رہا ہے۔ جب بیٹیاں حجاب پہننا بند کر دیں تو پھر فرقوں پر پابندیاں لگائی جانے لگتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا نہا دھو کے تمہیں مٹانے میں لگی ہے، اس وقت پوری دنیا تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے۔ تمہارے مذہب اسلام کو دنیا کی صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے۔ وہ تو مذہب اسلام کی حقانیت ہے کہ اسلام آج تک دنیا میں باقی ہے۔ اگر کوئی دوسرا مذہب ہوتا، جتنی مخالفت تمہارے مذہب کی جا رہی ہے، اس کی جگہ اگر کوئی اور مذہب ہوتا تو اب تک مٹ گیا ہوتا، یہ مٹا کر رکھ دیا گیا ہوتا۔ مگر خدا کی قسم یہ تمہارا مذہب اسلام ہے، اس کی حقانیت ہے لوگوں، کہ آج پوری دنیا مٹانا چاہتی ہے، پھر بھی یہ مذہب تمہارا مٹنے میں نہیں آ رہا، آج بھی دنیا کے اندر باقی ہے۔ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا مذہب حق ہے۔ آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب تھوڑی سی۔ تمہارا مذہب سچا مذہب ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کا پرچار کرتا نظر آئے گا، لیکن یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے مذہب کو چھپاتی نظر آئے گی۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کا پرچار کرے گا۔ سکھ کو دیکھو، پگڑی باندھے ہے، داڑھی رکھے، اپنے مذہب کا پرچار۔ راماتار اوم پرکاش کو دیکھو، ٹیکا لگا کے اپنے مذہب کا پرچار۔ عیسائی کو دیکھو، وہ سلیب پہن کے اپنے مذہب کا پرچار۔ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو دیکھو، وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتا نظر آئے گا، مگر میرا مسلمان اپنے مذہب کا پرچار نہیں کرے گا۔ جب گھر سے باہر نکلے گا تو ٹوپی بھی نہیں ہوگی، ٹوپی بھی تیرے مذہب کا پرچار ہے مگر وہ بھی ہم نہیں اوڑھتے، داڑھی بھی ہمارے مذہب کا پرچار ہے مگر ہم وہ بھی نہیں رکھتے، سلام بھی ہمارے مذہب کا پرچار ہے لیکن ہم آپس میں وہ بھی نہیں کرتے۔ کان کھول کے سنو، اس کے بعد میں ہم نماز بھی ہمارے مذہب کا پرچار ہے لیکن وہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، آج اپنے مذہب کو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، دنیا اس کا مذہب باطل ہے لیکن دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کان کھول کے سنو، مذہب کو تم کیا چھپاؤ گے؟ اللہ تمہیں ایسا مٹا کے رکھ دے گا، کان کھول کے سنو، تو پوری دنیا پھر تمہیں تباہ کر دے گی، چھپا دے گی۔ ابھی تم دیکھو، تھوڑے ہی دن پہلے کی بات ہے، چائنا کے اندر مسلمانوں نے ایسا قرآن کو چھوڑا پڑھنا کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، مسجد میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، برقع چھوڑ دیا۔ جب نافرمانی پر اتر آئے تو معلوم ہے تمہیں کیا ہوا؟ چائنا کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کے پردوں پر پابندی لگائی گئی۔ پتا تمہیں کیا ہوا؟ مسجد جانے پر پابندی لگائی گئی۔ پتا پھر تمہیں کیا ہوا؟ قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی گئی۔ پتا پھر تمہیں چائنا میں کیا ہوا؟ داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی گئی۔ جب یہ ساری پابندیاں لگ گئی تو پھر قوم مسلم نے دیکھا کہ اب ہمیں اس ملک سے تباہ کر
دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ قوم مسلم گڑ گڑائی اور گڑ گڑانے کے بعد میں پھر اپنے روٹے ہوئے مولا کو راضی کیا۔ جیسے ہی مولا کو راضی کیا تو رب نے کہا میرے بندو تم مجھ سے دور چلے گئے، اس لیے دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے، اب تم پھر مجھے راضی کر رہے ہو تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، میرے بندو ٹینشن نہ لو۔ رب نے ایسی اپنی لاٹھی ماری چائنا کے اندر کہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کے پردے پہ پابندی لگا رہے ہیں نا، وہ تو بیٹیوں پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں چائنا کے اندر مرد برقع اوڑھ کے نکل رہے ہیں، مرد، کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسا آیا کہ جس وائرس نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب وہاں کا پردھان منتری یہ کہہ رہا ہے، معلوم ہے کیا کہہ رہا؟ وہاں کا پردھان منتری یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اب نماز پڑھو اور نماز پڑھ پڑھ کے دعا کرو تاکہ ہمارے ملک کی آفت ٹل جائے۔ جو پابندی، میں مزہ نہیں آ رہا بھائی، تمہارے مزہ نہیں آ رہا، اس کا بیس بڑھاؤ، کچھ بڑھاؤ، کیا کرو، ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہو پھر چھوڑ دے تو صحیح کرو۔ میں بالکل اس پہ منہ رکھ کے نہیں بولوں گا، میں توجہ کیجیے آپ، میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے، اس کے بعد پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت اچھے لگے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ جو چائنا کے اندر برقعے پہ پابندی لگائی جا رہی تھی وہ خود کہہ رہے ہیں برقع اوڑھو، اب وہ خود برقع اوڑھ کے نکل لیں۔ اللہ نے فرمایا تم مسلمانوں کی بیٹیوں کو برقع اوڑھنے سے روک رہے تھے، جب میری لاٹھی پڑے گی نا تو اب تم خود برقع اوڑھو۔ چائنا میں حجاب پہن کے نکلنا ہے۔ لوگوں اپنے رب کو راضی کرو، جس دن تمہارا رب راضی ہو گیا نا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دن پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ہر جگہ تم ہی تم نظر آؤ گے، ہر جگہ تمہاری ہی کامیابیاں نظر آئیں گی، ہر جگہ تمہاری ہی ترقیاں نظر آئیں گی۔ وہ قرآن جہیز میں سارا جہیز دیا جاتا تو دلہن کے ساتھ ایک قرآن بھی آتا اگر پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو، لیکن وہ قرآن آتا تو ہے لیکن آ کر رکھ دیا جاتا۔ موٹر سائیکل جہیز میں آتی ہے، روز چلتی ہے، کار جہیز میں آتی ہے، روز چلتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر پیسہ نہ ہو تو چندہ کر کے چلتی ہے، ایسا نہ ہو تو چلتی ہے۔ اور اس کے بعد میں جہیز کے اندر سائیکل آئی تو وہ بھی پہلے، اب تو سائیکل کے زمانے ہی لگ گئے، اب کہاں سائیکل آ رہی، پہلے آتی تھی۔ چارپائی آئی، روز سو رہے ہیں۔ کپڑا آیا، روز پہننا، بلکہ پہن بھی رہا اور گالیاں بھی دیتا جا رہا، کپڑا ہی کہہ دیا، کم سے کم 2 کپڑے ہی اچھے دے دیے ہوتے مجھے۔ بتاؤ میاں ہمیں تو 2 لتے ہی اچھے نہ دیے، تیرے 2 لتے کہتے ہوں گے، کفن کتنا اچھا ہوتا، ذرا یہ بھی تو دیکھ لے۔ کفن کا بھی کوئی برانڈ نہیں ہوتا، کفن بھی تو ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ ایک دن کفن بھی پہننا، وہ لباس بھی ہمارا بازار میں آ کر رکھ گیا ہوگا، ایک دن وہ لباس بھی ہمیں زیب تن کرنا ہے۔ جس نے جیسا دے دیا ماتھے سے لگا کے پہن لے، اگر زیادہ قیمتی زیادہ مضبوط ہوگا تو زیادہ لمبا چل جائے گا، ہارتا ہوگا کم دن چل جائے گا، مگر جتنی بار پہن رہا اتنی بار تانے دے رہا۔ اور بعض تو یہ ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگا رہا بیوی سے جھگڑ رہا، تیرے ابا نے دیا ہی کیا، یہ ڈبل بیڈ دیا گھنیا، حقیقت بات بتا رہا ہوں میں، صوفہ دیا، یہ کپڑے ایسے دیے، اچھا سب ابا ہی دے گا، تجھے کچھ نہیں کرنا۔ ایک بات بتائیے آپ، بات پہ بیویوں کو ٹارچر کرنا، تیرے باپ نے دیا ہی کیا، وہ دیا وہ ایسا ہو گیا۔ ایک تو کہہ رہا تھا اپنی بیوی سے لڑتے ہو، تیرے باپ نے موٹر سائیکل کیسی دی ہے، روز تیل ڈلواتا ہوں اس میں، من کہ یہ بھی اس کے باپ کی غلطی ہے، اب یہ بھی اس کے باپ کی غلطی ہے کہ روز تیل ڈلوانا پڑ لے۔ آپ بتائیے، حد ہو گئی۔ اے لوگو، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگو، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت قابل لوگوں کو آگے کر دیا، میں بتاؤں تو بتاؤں، یا تو ایسے ٹیڑھا ہو کے بیٹھوں میں، یا ایسے ٹیڑھا ہو کے بیٹھوں، ہے بڑا مصیبت میں جا۔ نہیں یہ ہٹیں گے نہیں، وہ آئیں گے نہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ ہٹ نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے۔ ہاں اب تو بس جیسے جہاں بیٹھ کے سن رہے ہو، بس وہیں بیٹھ کے سنتے رہو۔ لوگوں کوئی بھی کام کرو، نبی کی زندگی دیکھو کہ نبی نے وہ کام کیسا کیا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟
دیکھو بیوی کسی کی بھی ہو، جب تمہارے گھر میں وہ آئی تو نہ تو یہ حال ہونا چاہیے کہ بعض بات بیوی کے چکر میں سب کو بھول گیا، اماں کو بھی بھول گیا، ابا کو بھی بھول گیا، اسے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ بٹھا کر تازیہ بنا کر پوری دنیا میں گھمائے پھر گیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب شاپنگیں چل رہی ہیں، بیوی کو بٹھا لیا، شاپنگیں چل رہی ہیں۔ موٹر سائیکل کی آج کل کچھ سیٹیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو پیچھے بیٹھا وہ والا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اوپر اب گرنے والا ہے۔ یہ پچھلی سیٹ اونچی ہوتی ہے، وہ بے حیائی کا کام ہے۔ ایسی سیٹوں والی گاڑیاں مت چلایا کرو، عجیب سا لگتا ہے یار۔ تو اے بیٹا چپے رہو، ذرا چپے رہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی جب آئی تو والد کو چھوڑ دیا، بیوی جب آئی تو والدہ کو چھوڑ دیا، بیوی جب آئی تو گھر والوں سے الگ ہو گیا ایک دم، بیوی جب آئی تو اب خاندان سے بھی مطلب نہیں ہے، اب تم یہ سامنے بیوی بیوی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور جب تیرے گھر میں کسی کی بیٹی آئی آ گئی تو اب بات پہ اسے ٹارچر کر رہا، ڈبل بیڈ لوکل دے دیا، سوفا لوکل دے دیا، واشنگ مشین لوکل دے دی، فین لوکل دے دیا، مشین لوکل دے دی، پریس لوکل دے دیا۔ ان باتوں پہ ٹارچر بھی نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ بیوی نہ سر پہ بٹھا کر نچنے کی چیز ہے، بیوی نہ ٹھوکر میں مارنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اسے بائی پسلی سے پیدا کیا، سینے کی ہڈی سے پیدا کیا، عورت کے ساتھ میانہ روی اختیار کرنے کی چیز ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ اس لیے تو عورت جب آئی ہے، تمہاری بیوی جب آئی ہے، زمانے کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنی لاڈلی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، خاندان چھوڑ کے آئی ہے، رشتہ دار چھوڑ کے آئی ہے۔ جب تیرے دامن سے آ کر لگ گئی ہے تو ابھی سے تم ٹارچر بھی مت کر، اس کا بھی حق ہے، اس کے حق کو بھی ادا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رول اختیار کیا ہے، کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ ارے تیرے نبی کی زندگی تو تیرے سامنے ہے، تو فلمی دنیا والوں کو دیکھ کے کیوں زندگی گزار رہا ہے، تو اسٹاروں کو دیکھ کے کیوں زندگی گزار رہا ہے۔ اے مسلمانوں کان کھول کے سنو، زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو نبی کا طریقہ دیکھو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ اگر معلوم نہ ہو ان علماء سے پوچھو، مولانا عظمت سے پوچھو، مولانا فرقان سے پوچھو، حضرت یہ طریقہ کیسے ہے۔ اے لوگوں، امی عائشہ فرماتی ہے، ذرا کان کھول کے سنو، میرے نبی کی پیاری بیوی ہے، نام حضرت عائشہ صدیقہ، بیان کرتی ہے ایک دن دوپہر کا وقت ہے اور دوپہر کے وقت میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی اپنے حجرہ شریف میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت نے کسی نے دروازے پہ دستک دی ہے، آقا دروازہ کھولیے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے اندر سے کہا کون، تو آواز آئی عائشہ دروازہ کھولو۔ اندازہ لگ گیا آنے والی کوئی عورت ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک نہایت بڑی ضعیف عورت میرے دروازے پہ کھڑی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے سہارے پر کھڑی ہے۔ میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی مجھے گھر آنے کی اجازت دے، میں گھر کے اندر آنا چاہتی ہوں۔ جیسے گھر کے اندر وہ عورت آئی، آتے ہی بولی عائشہ تمہارے محمد عربی کا ہے، محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میں نے کہا آرام کر رہے ہیں میرے نبی، ابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اپنے حجرہ میں آرام کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا وہ خاتون کھڑی ہے، میرے نبی نے اندر سے جب میں نے اس خاتون سے کہا آرام کر رہے ہیں، نبی کو نہ میں نے جگایا نہ میں نے اٹھایا، نبی خود ہی اپنے حجرے سے اٹھے اور باہر تشریف لانے لگے، خود ہی تشریف لانے لگے۔ بوڑھی سی عورت، کمزور سی عورت خود ہی تشریف لانے لگے۔ جب خود ہی تشریف لے آئے، آپ کو آواز آ رہی ہے میک کی نہیں آ رہی ہے بتائیے؟ نہیں آ رہی ہے تو میں میک ہٹا دوں گا، چونکہ مجھے اس پہ میک پہ بالکل منہ لگا کے بولنا مجھے پسند نہیں ہے، اس میں تھوک گھس جاتا ہے، اور میک سے اگر منہ دور کر رہے ہیں تو یہ آواز نہیں لے رہا، اب لے یا نہ لے لیکن آپ کو سننا ہوگا۔ بھائی میں ان کو سمجھا چکا، توجہ کیجیے آپ۔ میرے نبی تشریف لے آئے، میرے نبی نے جیسے ہی اس بوڑھی عورت کو اپنے آنگن میں کھڑے دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں پہچانا اس عورت کو، یہ ہے کون؟ میں نے نہیں پہچانا اس خاتون کو، یہ ہے کون؟
امی عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا عائشہ گھر میں اگر کوئی کھانے کا سامان ہو تو لاؤ اسے کھانا کھلاؤ. میں نے کھانا کھلایا. میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر گھر کے اندر کوئی کپڑا ہو تو اس کی لا کے کپڑے سے مدد کرو. امی عائشہ عرض کرتی ہیں آقا گھر پہ تو کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کہ اس کو پہننے کے لیے میں لا دیتی. ذرا غور کیجئے امی عائشہ نبی کی بیوی, کس کی بیوی؟ جو دونوں جہان کے مالک ہیں. کس کی بیوی؟ جو دونوں جہان کے, زور سے بولو, دونوں جہان کے. اچھا نبی سے زیادہ مالدار کوئی ہو سکتا مسلمانوں؟ میرے نبی تو جنت کے بھی مالک ہیں. میرے نبی تو سونا اور چاندی کے جو پہاڑ ہیں ان کے بھی مالک ہیں. میرے نبی تو کائنات کے مالک ہیں. میرے نبی چاہتے تو میرے نبی کی بیویاں سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی. میرے نبی چاہتے تو نبی کی بیویاں روزانہ جنت کا لباس فرشتے لاتے اور بیویاں پہنتی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن نبی نے فرمایا عائشہ کوئی تمہارا استعمال کیا ہوا کپڑا ہو, یوز کیا ہوا کپڑا ہو, وہ لا دو, مدد کر دو, کپڑا دے دو. امی عائشہ عرض کرتی ہیں آقا میرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے جو لا کے مدد کر دوں. اللہ اللہ, میرے نبی کی بیوی اور عرض کر رہی ہیں آقا میرے پاس کپڑا نہیں ہے کہ جو لا کے مدد کر دوں. ذرا غور کیجیے آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بھی بیویاں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں. ایک بار میں پکڑ کے پوچھ لو بتا بہن تیرے پاس کتنے کپڑے, تو جب تک حساب نہ لگا گی بتا نہیں سکتی. یہ بتا دے گا کالا والا, نیلا والا, پیلا والا, اس کی شادی والا, اس کی شادی والا. یہ خود بھی جو ہے کنفیوز ہو جائے گی اور کچھ دیر کے بعد بتائے گی. بھائی یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ دیر کے بعد بتائے گی. ان سے پوچھو بیٹیوں سے کہ نماز کتنی پڑھ رہی ہے تم پہ, کپڑے تو 15 جوڑی ہے, 10 جوڑی ہے, تو بھی حساب لگائیں گی. پچھلے جمعہ کو پڑھی تھی, اس کے بعد اتوار کے دن بھی پڑھی تھی. حقیقت بتا رہے ہیں, حقیقت بتا رہے ہیں. کپڑوں کا یہ حال ہماری بیٹیوں بہنوں پر 20 جوڑا. نمازوں کا یہ حال کہ ہفتے میں 1-2 نماز. نبی کی بیوی پہ کپڑا نہیں ہے کہ پرانا کپڑا لا کر کے اس کو مدد کر. ذرا غور کیجیے, ایک صحابی رسول ہے میرے نبی کے پیچھے روزانہ فجر کی نماز پڑھتے, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابی رسول دعا مانگے بغیر چلے جاتے. میرے نبی سے کسی نے شکایت کی آقا یہ آپ کا غلام نماز پڑھتا ہے مگر دعا میں شامل نہیں ہوتا. آقا بنا دعا کیے چلا جاتا. میرے نبی نے دوسرے دن طلب کر لیا. جیسے ہی صحابی رسول اٹھے نبی نے فرمایا اے میرے غلام ذرا یہاں, اے میرے صحابی ذرا یہاں. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا بتا روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے دعا کیوں نہیں کرتا؟ بنا دعا کے کیسے چلے جاتے ہو؟ اٹھ کے عرض کرنے لگے آقا کون نہیں چاہے گا کہ آمینہ کا لال دعا کرے, اس کی دعا پہ ہر بندہ آمین بولے. ارے کون نہیں چاہے گا کہ آپ کی دعا میں شامل ہو؟ آقا میری بھی تمنا ہے کہ میں آپ کی دعا میں شامل ہوں. آقا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا میں شامل ہو. تو کہا پھر چلا کیوں جاتا ہے؟ نبی نے فرمایا, نبی کی بارگاہ میں غلام نے عرض کی آقا وجہ یہ ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے. آقا میری بیوی جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو میری بیوی نے گھر میں گڈھا کھود لیا ہے. میری بیوی گڈھے میں بیٹھ جاتی ہے اور میں نماز پڑھنے کے لیے کپڑا پہن کے آ جاتا ہوں. میری بیوی گڈھے میں بیٹھ کے میرا انتظار کرتی ہے کہ میں جلدی نماز پڑھ کے جاؤں گا تو اپنی بیوی کو کپڑا نکال کر دوں گا. میں گڈھے میں بیٹھوں گا, میری بیوی نماز پڑھے گی. آقا اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں نماز پڑھ کے, کہیں سورج نہ نکل آئے. جا کے اپنی بیوی کو یہ لباس نکال کے دیتا ہوں. میری بیوی اسے پہنتی ہے پھر نماز پڑھتی ہے. آقا ہمارے دونوں کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے. ارے کل میاں بیوی کے پاس دونوں کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا, نماز ایک خزانہ ہوتی تھی. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کے پاس 10 جوڑی کپڑا ہے مگر نماز ایک نہیں پڑھی جا رہی. بتائیے مجھے کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمانوں تھوڑی دیر ذرا توجہ کرو. صوفہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ صوفہ جیسا میں بیٹھا ہوں ایسا ہی صوفہ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں بس اس کو سنیے آپ.
نبی کی بیوی پہ اتنا کپڑا نہیں کہ کپڑے سے مدد کر دیں. غور کر، اتنا کپڑا نہیں. بلکہ امی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی کا وصال ہوا اس دن وصال والی رات میں نے چاہا کہ میں اپنے گھر میں چراغ جلاؤں تو فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ میں اپنے گھر کا چراغ جلا دیتی. میں نے پڑوس سے قرضہ لیا تیل اور اس کے بعد میں اپنے گھر کا چراغ جلایا. نبی کی پیاری بیوی فرماتی ہیں امی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو نہیں ہے کپڑا کہ میں اس کی مدد کر سکوں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ گھر کے اندر چلی جاؤ، میری نبوت والی چادر ہے اسی کو اٹھا لا، وہی چادر انہیں دے دو. میرے نبی نے نبوت والی چادر امی عائشہ سے منگوائی اور منگوانے کے بعد وہی چادر امی عائشہ سے کہا انہیں دے دو. میرے نبی نے نبوت والی چادر دے دی، کھانا بھی کھلا دیا، نبی نے چادر بھی دے دی. نبی نے فرمایا عائشہ اب گھر کے اندر اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی لے کے آ اور پیسے لانے کے بعد بھی مدد کرو. امی عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر گئی، جو بھی پیسہ روپیہ تھا رکھا تھا میں نکال کے لائی اور لانے کے بعد میں نے وہ بھی پیش کر دیے. آقا نے کھانا بھی کھلایا اس خاتون کو، آقا نے اپنی چادر بھی عطا کی اس خاتون کو. آقا نے گھر کے اندر جو نقدی رکھی تھی، جو روپیہ پیسہ رکھا تھا اس وقت کی کرنسی کے حساب سے نبی نے وہ بھی دے کے مدد کر دی. وہ خاتون اب عرض کرنے لگی آقا مجھے اجازت دو میں واپس جانا چاہتی ہوں. میرے نبی نے خاتون کو اجازت دی. دروازے تک چھوڑنے کے لیے میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں. دروازے پہ میرے نبی پکڑ کے کھڑے ہو گئے. نبی روتے جا رہے ہیں، اشک بہاتے جا رہے ہیں. وہ خاتون گھر سے واپس جا رہی ہے. جب میرے نبی کی نگاہ سے وہ خاتون اوجھل ہو گئی، اوجھل نبی کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو میرے نبی دروازہ بند کر کے گھر واپس آئے. بہت دیر تک میرے نبی کی حالت بڑی غیر تھی. میرے نبی بیٹھے ہیں، جب تھوڑا حالت میں سدھار پیدا ہوا میرے نبی کے آنسو تھوڑے کم ہوئے تو امی عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہلکے انداز میں بڑی ہلکی سی آواز میں عرض کی آقا آخرکار وہ عورت کون تھی کہ جس کے لیے آپ اتنا آنسو بہا رہے ہیں؟ آقا وہ عورت کون تھی جس کی آپ نے 3 طرح سے مدد کی، کھانا کھلا کے مدد کی، کپڑا دے کے مدد کی، پیسہ دے کے مدد کی. یہ لوگ ذرا غور کرو. میرے نبی فرماتے عائشہ وہ عورت کوئی اور نہیں میری پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی. اے بھائیوں کیا بات آ رہے بھائی یہ کمیٹی والے کر کیا رہے ہیں یار؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا پہلے کر لو تم چلے جائیں، مجھے شکوہ نہیں ہے چونکہ جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا، جانے والے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہاسپٹل ہو کے جاتے ہیں انہیں بھی کوئی نہیں روک سکتا. نہیں جاتے ہیں ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی آتے بھی نہیں ہیں، انہیں بھی کوئی نہیں روک سکتا. کوئی اچانک سے تو جانے والے کو کوئی نہیں روکتا. جو جا رہے بھائی جائیں، لیکن جو بیٹھ کے سننے وہ سنیں. حضرت تشریف لے آئے، سبحان اللہ بولیے. دیکھو بھائی تقریر جب ہی ہوگی جب آپ سنیں گے، جب آپ سنیں گے نہیں تو ہم کریں گے کیا؟ بات سمجھیے. کس کے سامنے کیا کسے سنائیں یار؟ بات سمجھیے. جب تم سننے تیار نہیں ہوگے تو کسے سنائیں گے؟ کل کو بیڑی پی کے کہہ دو کہ چوراہے پہ مفتی گلفام آئے مزہ نہیں آیا، صحیح نہیں بولے، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے صحیح نہیں سنا. بات سمجھو یار. میں کہاں تقریر کر رہا تھا بتائیے؟ سب ختم ہو. یہی تو بات ہے. کیا فائدہ تقریر کا؟ آپ نہیں بولیے، آپ اسٹیج والے آپ کو تو سب کچھ پتہ ہی ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں. سب ختم ہو گیا نا معاملہ. سنی نہیں صوفہ آ گیا، صوفے کو دیکھ رہے ہیں. مکھی چلی گئی تو امریکہ کی تو نہیں ہے اسے دیکھ رہے ہیں. موٹر سائیکل آ گئی اسی کو دیکھ رہے ہیں. یار اللہ کے بندو میں جو بات بتا رہا ہوں تمہارے نبی کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، نبی کی سیرت پیش کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہوں. یار توجہ سے سنو. سمجھ رہا ان سے مجھے کیا شکوہ ہے بیچارے؟ یہ کیا سنیں گے، یہ کیا بتائیں گے؟ یہ تو ٹھیک ہے. میں پیش کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا یہ جو خاتون آئی تھی میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی جس کی میں نے اس طرح سے مدد کی. میرے نبی فرماتے ہیں جب خدیجہ اس وقت وصال کر گئی تھی، میرے نبی فرماتے ہیں جب خدیجہ کے سامنے یہ خاتون آیا کرتی تھی تب خدیجہ بھی اس کی اسی طرح مدد کیا کرتی تھی. میں نے بھی اسی طرح مدد کی تاکہ میری خدیجہ کی روح قبر میں ٹھنڈی ہو جائے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیویوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ میرے نبی کا کیسا کردار تھا، کیسا ویوہار تھا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ یا تو سر پہ بٹھا کے گھوم رہے ہیں اور یا پھر بھی جو ہر وقت گالی بک رہے ہیں۔ اے لوگوں، ان کا حق یہ ہے کہ بیوی ماں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی اور لیکن بیوی نوکرانی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بات سمجھیے آپ، بیوی نہ نوکرانی ہے، بیوی نہ ماں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مرد پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو اس کی ماں کا، اور اگر عورت پر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو اس کے شوہر کا۔ لیکن حق کا مطلب یہ نہیں کہ نوکرانی بنا لیا جائے۔ بھائیوں بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے اگر رہو گے تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ اتنی طلاقیں ہوں گی، نہ اتنے کورٹ کچہریاں ہوں گے، نہ اتنے جھگڑے ہوں گے، نہ اتنے رفڑے ہوں گے، نہ اتنی پنچاتیں ہوں گے۔ جہیز میں جو دے دیا سبحان اللہ ماتھے سے لگا کر رکھ لے، بات ختم ہو گئی۔ یہ مت کر اگر گھننا تو گالیاں بک رہا کہ یہ گھنا ہوا دے دیا، یہ کمپنی کا۔ اچھا تو کتنی بڑی کمپنی کا؟ تیری طبیعت خراب ہو گئی تو کون روکے گا کہ تو بھی کیا لوکل ہے کیا؟ یار انسان نہیں رہتا، یہ تو چیزیں ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، بڑے مسکرا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہنستے کیوں؟ کہا آقا آج بڑا خوش ہوں میں۔ کہا کیوں؟ کہا آقا میری 2 بیویاں۔ کتنی؟ زور سے بولو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی 2 کر لینا، مگر تم بتا دو، ڈرو مت، ورنہ سوچ رہے ہو گھر کی لاش لی جائے گی۔ کیوں 2 بیویوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے مولانا سے؟ تو تم نہیں، اگر اجازت ہے، اگر آدمی چاہے تو 2 نہیں 4 بھی کر سکتا اسلام میں، لیکن کر جب سکتا جب چاروں کو برابر حق دے سکے، جب چاروں کا برابر ہر اعتبار سے ضروریات پوری کر سکے۔ اگر پوری نہ کر سکا تو 1 کرنا بھی جائز نہیں ہے، 4 تو 4۔ 1 شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر اس کی مکمل ضروریات نہ پوری کر سکے ہر طرح، اور اگر کر سکے تو 1 سے زیادہ بھی کر سکتا۔ 2 بیویاں تھیں، بڑے خوش ہوئے۔ آقا میری 2 بیویاں، میں نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن خوش کیوں ہے؟ عرض کی آقا میں دونوں کے درمیان انصاف کر کے آیا ہوں، اس لیے خوش ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا انصاف کیا؟ عرض کی آقا آج میں بازار سے تربوز لایا تھا۔ جانتے ہو؟ خوب جانتے ہو یار، تم نہیں جانو گے تو کون جانے گا؟ امریکہ کا ٹرمپ تھوڑی نہ جانے گا۔ یہ باتیں دیکھو ان کی سمجھ میں آئی ہے، کیا بات ہے۔ تو تربوز لایا تھا آقا میں بازار سے 2، میری 2 بیویاں 2 تربوز لایا آقا میں، دونوں کی قیمت بھی ایک، دونوں کا وزن بھی ایک، دونوں کا دکاندار بھی ایک، دونوں کی دکان بھی ایک، دونوں جو ہے دیکھنے میں بھی لگ بھگ ایک سے۔ آقا میں دونوں تربوز خریدا، گھر لایا، ایک تربوز ایک بیوی کو دے دیا، ایک دوسرے کو دے دیا۔ آقا میں نے حق برابر کیا کہ نہیں کیا؟ بتاؤ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی حق برابر نہیں کیا۔ دیکھو نا اتنے قابل لوگوں کو بٹھا لیا، کہہ رہے ہیں کیا۔ نبی نے فرمایا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی حق برابر نہیں کر کے آیا۔ عرض کی آقا کیسے؟ تربوز کا وزن برابر، قیمت برابر، دکان ایک ہے، دکاندار ایک ہے، ایک ہی کھیت کے، ایک ہی قیمت، دیکھنے بھالنے میں بھی ایک جیسے، ایک دونوں بیویوں کو دے دیا، وزن ہے، تو آقا کیسے نہیں کیا برابر؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک بیوی کا کچا نکل آئے، ایک کا پکا نکل آئے۔ کہاں برابر ہوا؟ ہو سکتا ہے ایک بیوی کا میٹھا نکل آئے، ایک بیوی کا پھیکا نکل آئے۔ کہاں برابر ہوا؟ ارے بتائیے مجھے کہاں برابر ہوا؟ آج ہمارے معاشرے میں کتنی چھوٹی سی بات ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ ہمارے ہاں تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، اگر 2 شادی کر لے گا تو پہلی والی پہ لٹھ بجا رہا، دوسری کو گھما کر شاپنگ کرا رہا۔ تو یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے کہ انصاف کرتے، لیکن نئی بیوی کو اچھا سمجھ رہا، پرانی بیوی سے جو جھگڑے ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ شادی مت کر، میدان محشر میں یہ دامن پکڑ کے کھڑی ہوگی، اگر دوسری کرنا ہے تو نئی ہو یا پرانی ہو، حق دونوں کا برابر، نہ تو پھر کر مت اگر حق برابر نہ کر سکے۔
نبی نے فرمایا تو نے ابھی بھی برابر نہیں کیا. آقا پھر میں کیا کرتا؟ نبی نے فرمایا دونوں تربوزوں کا ایک ایک ٹکڑا کرتا, دونوں کو آدھا آدھا کرتا, اور آدھا آدھا کرنے کے بعد آدھا اس میں کا آدھا اس میں کا, دونوں کا ایک ایک ٹکڑا ایک بیوی کو دیتا, اور باقی کا بچا ایک ایک ٹکڑا دوسری بیوی کو دیتا. اگر کچا جاتا تو دونوں پہ آدھا آدھا جاتا, پکا جاتا تو آدھا آدھا جاتا, میٹھا جاتا آدھا آدھا جاتا, پھیکا جاتا آدھا آدھا جاتا. غور کیجیے, یہ ہے انصاف. اگر یہ چیز انصاف ہمارے اندر نہیں ہے تو میدان محشر میں پکڑ پھرونی ہے ہماری. گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کرو, اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرو, بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرو, خاندان والوں کے ساتھ بھی انصاف کرو, اور جب بھیا بٹوارا ہو نا تو آپس میں پھر انصاف کرو. بعض ایسا کہ موقع لگا تو کئیک کی مارے گھوم رہا, کئیک کی مار لی دولت, کئیک کی دولت کو ہڑپ لیا, کئیک کی دولت کو مار کے جھپٹ کے ہڑپ کے گھوم رہا, سمجھ رہا میں نے بہت اچھا کام کر لیا. اچھا کام نہیں کیا, سب سے بے وقوفی کا کام کیا. اس لیے کہ اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے, تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ وہ معاف کر دے گا, لیکن کسی کا حق اگر مارا ہے تو کتنی بھی توبہ کر لو, کتنے بھی حج کر لو, اللہ معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے کہ جس کا حق مارا تھا. حق کا مسئلہ بڑا سخت ہے. جب بھی کسی کا بٹوارا ہوا کرے تو یا تو آپ بٹوارے میں شامل مت ہوا کرو, شامل ہوا کرو تو ڈنڈی مت مارا کرو, حق بات بولا کرو. اگر کسی کی پنچایت کرنے پنچایتی چلے گئے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے تھے, میرے 1 لاکھ روپے نہیں دیے. سمجھ رہے ہیں آپ, دعویٰ کیے. جیسے مثال پنچایت بیٹھی ہے تو پنچایت آخر میں پتہ کیا نرلے نکال رہی ہے کہ بھئی دیکھو نالے کا گرا سوکھا تو نہیں نکلتا, 50 تم دبو 50 تم دو, بھائی 1 لاکھ تم نے لیے تھے تو اس کے 50,000 روپے دو, بھائی 50 تم بھی برداشت کرو. پنچایت کرنا آیا, ڈکیتی ڈالنا آیا یار. جب 1 لاکھ روپے دیے تو 50 کس بات کے دو. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آدھے آدھے پہ کر دو. رے آدھے آدھے پہ کیسے کر دو؟ یہاں تو اگر 99,000 بھی دلائے گا تو حرام میں پورا 1 لاکھ دلا. میں نے یہ دیکھا پنچایت ہوا تو میاں پچھیت کا پکھا بنا دیا. ارے یہ کیا معاملہ آیا؟ یہ حق ہے اس کا, اگر یہ مار رہا اس کا حق, تجھے پنچایت کرنے بلایا تو تو اس کا حق برابر کر. یہ سودے بازی تھوڑی ہو رہی ہے. تو سودا ہے کہ بھئی یہ 20 پیٹ کا ہوا اور تو 25 پیٹ کا ہوا, لہذا 2.5 روپے کم برتی کر لو. چلو وہ تو کوئی بات نہیں ہے, سودا ہو رہا ہے. اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے, مان جائے خوشی سے دے دو. لیکن جس نے 1 لاکھ روپیہ قرضے میں دیا, اب تو پنچایت کرنے کے لیے بیٹھا تو کس بات کے آدھے آدھے کرا رہا بھائی؟ یا تو بیٹھو مار, اور اگر بیٹھو تو فیصلہ ایک طرفہ کرو, ورنہ میدان محشر میں ان پنچایتیوں کو بھی فرشتے پکڑیں گے اور پکڑ کے ان پنچایتیوں کو کہیں گے وہاں تو پنچایت کرتے تھے, تمہاری پنچایت اب ہم کریں گے. جو مونچھوں پہ تمہاری تاؤ دے کے پنچایت میں بیٹھتے تھے نا, اب تمہاری پنچایت ہم کریں گے. یا تو بیٹھو اور بیٹھو تو پھر حق بات کہو. میں نے کیا کہا آپ کے سامنے کہ کوئی بھی کام کرو یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا تھا. انشاءاللہ کبھی ماری نہ کھاؤ گے. اللہ کے رسول نے بھی پنچایتیں کی ہیں, توجہ ہے, اللہ کے رسول نے بھی پنچایتیں کی ہیں, فیصلے کیے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پنچایت لے کے آئے 2 لوگ, ایک آنے والا یہودی تھا اور ایک مسلمان. سینچائی کا معاملہ تھا. سینچائی جانتے, یہی پانی انہی دینے والا مسئلہ, کھیتوں والا. ہمارے تو کھیتوں کے رگڑے جھگڑے بہت چل رہے ہیں. گیہوں لگے تو اس والے نے کاٹ لیے, دھان لگے تو اس نے پوری پتیل. سمجھ رہے ہیں؟ اس مینڈ میں پتہ نہیں کیا رکھا, وہی کشمیر کا کونا لگ رہا ہے جسے دیکھو مینڈ پہ پلا پڑ رہا. اندر کھیت میں کچھ نہیں ہو رہا. یہ بھی حق مارنا. جان بوجھ کے مینڈ نہ کاٹو, جان بوجھ کے چکھوٹ تک نہ کرو. وہ جو مینڈ کاٹ رہا نا یہ بھی تیرے اوپر لکھی جا رہی ہے.
میں مت کاٹے، نہ یہ کاٹے نہ یہ کاٹے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک یہودی ایک مسلمان۔ آقا ہم دونوں میں جھگڑا ہے، دونوں میں کیا ہے؟ جھگڑا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، جب جھگڑا ہو رہا تھا نا تو یہودی کیا بولا؟ چل تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ تو مسلمان بولا میرے نبی ہوں فیصلہ کرانے تو جا رہا؟ بولا کیا کروں، میں نے زندگی میں ان سے سچا بھی تو کوئی نہ دیکھا۔ بولو نا یار سبحان اللہ، فیصلہ کس سے کراؤں؟ میں نے اپنی زندگی میں ان سے سچا بھی تو کوئی نہ دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ان سے امین بھی تو کوئی نہ دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا صادق بھی تو کوئی نہ دیکھا، میں نے وعدہ وفا کرنے والا بھی تو نہ دیکھا۔ چلتے رہے نبی کی بارگاہ میں، دونوں پہنچے، نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آقا دونوں کے درمیان جھگڑا، اپاچی کو لے کر کے پانی کے میٹر کو لے کے آقا فیصلہ فرما دیں۔ میرے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، کیونکہ اس وقت اس کی بات صحیح تھی۔ نبی نے یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے یہ یہودی ہے، نبی نے یہ دیکھا کہ حق کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر ہم پہنچ گئے تو میرا خاندانی یا میرا بھیا بھتیجا یا میرا اپنا بالکل زندہ ڈکیتی پڑا ہوا اور وہ بیچارہ بالکل حق میں، لیکن میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو کیا اسی کی سے رہا ہوں؟ یار یہ کیا طریقہ ہو گیا بھائی؟ کیا اسی کی سے رہا ہے؟ یہ دیکھ بھیا ہو بھتیجا ہو ابا ہو کوئی بھی ہو، حق کدھر ہے؟ جدھر حق ہو ادھر کی بات کہہ۔ جھگڑا ہو گیا دو لوگوں میں تمہارے گاؤں میں، اب جس کا خاندانی آ رہا مار گالیاں بکتا ہوا، بندوق تمنچے چپل ہڈا مار، یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہے کون غلطی پر ہے، آ کے پوچھ رہے نا میرے بھیا کو مار رہا۔ ابے تیرا بھیا کو مار رہا پوچھ تو لے، تیرا بھیا ہی تو غلط نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم سوچنے لگے تو شاید ہمارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے جو تو فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں، اب مسلمان بڑا تیکھا میٹھا، نبی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ آیا یہودی بولا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، کہا میں نہیں مانتا اس فیصلے کو۔ کون بولا؟ یہ نام کا مسلمان۔ تو یہ یہودی بولا پھر کس کا فیصلہ مانے گا؟ اس نے سوچا نبی تو بڑی نرم طبیعت کے ہیں، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، عمر کے پاس لے کے جاؤں اسے، عمر بڑے سخت آدمی ہے، یہودی کا نام سنتے ہی فیصلہ میرے حق میں دے دیں گے۔ مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ عمر سخت ہے تو شریعت کے لیے سخت ہے، شریعت میں سخت ہے، اپنے نبی کی بات ماننے میں سخت ہے۔ گیا دوبارہ فیصلہ کرانے، حضرت عمر سے یہ جا کے بولا عمر ہمارا فیصلہ کرو۔ اتنا کہنا تھا، یہ جو یہودی تھا نا اس نے ذکر کر دیا عمر یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کس نے کیا؟ کہا تمہارے نبی نے کیا ہے۔ کہا کس کے حق میں کیا؟ یہودی بولا میرے حق میں کیا، مگر یہ بولا کہ مجھے ماننا نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس فیصلے کو۔ حضرت عمر بولے ذرا رکا رہے ابھی آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لائے اور تلوار لاتے اس مسلمان کی گردن اڑا دی، اور گردن اڑا کے بولے سن جو فیصلہ میرے نبی کا نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اللہ فیصلہ کرو تو حق کرو، جب فیصلے میں بٹھال دیے جاؤ تو بات بالکل سچ ہونی چاہیے، تاکہ میدان محشر میں پکڑے نہ جاؤ، تاکہ میدان محشر میں مال کسی کا تھا، لین دین کسی کا تھا، پکڑے ہم پھرے جا رہے ہیں۔ صحیح تو لو، برابر تو لو، حق بات تو۔ بس میں نے کیا کہا، کل زندگی میں کوئی بھی کام کرو تو دیکھ لو میرے نبی نے کیسے کیا تھا، اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھو۔ اے لوگوں تمہارے سامنے اتنا بڑا سنویدھان، ایک تو انڈیا کا ہے، لیکن جو قرآن ہے نا اگر دیکھا جائے نا تو اللہ نے تمہیں ایک یہ قانون کی کتاب دی۔ ارے اس قرآن میں ہمارے مذہب کا سارا قانون ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ ارے بولے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہمیں دیکھنا تو یہ دیکھیں نا قرآن میں کیا قانون بیان کیا ہے، قرآن نے کیا بتایا ہے، جیسا قرآن نے بتایا اس کے مطابق ہم کام کریں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں کرے تو تب جب ہمیں قرآن کا کچھ پتا ہو، ہم نے تو قرآن پڑھ کے ہی نہیں دیکھا، ہم نے تو قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن ہر زبان کے ترجمے میں آ گیا، آپ ترجمے والا قرآن لائیں۔ اگر ہندی پڑھنا جانتے ہیں تو جس میں ہندی کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یعنی عربی کی عبارت نیچے ہندی کا ترجمہ، تو ترجمے کے ساتھ
قرآن پڑھیں, اگر اردو آتی ہے تو اردو کے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں, انگلش آتی ہے تو انگلش کے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. اگر مکمل بھی قرآن کو نہ سمجھ پاؤ گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ قرآن تمہارے ضرور سمجھ میں آ جائے گا. ارے آج غیر قرآن پڑھ رہے ہیں, آج یہود و نصارہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آج کفار و مشرکین قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم مسلمان ہیں کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے؟ بتائیے مجھے. ایک پروفیسر غیر مسلم میں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا, غیر مسلم, کہتا کہ میں نے قرآن کے 7 طرح کے ترجمے پڑھے. کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھو, میں 7 طرح کے انواد اس کے کر کے بتاؤں گا آپ کو. یار غیر مسلم کا یہ حال کہ قرآن کو 7 طرح کے ترجموں سے پڑھتا ہے, ہم مسلمان ہیں کہ ایک طرح کا بھی پڑھنے تیار. ہمیں تو گانے سننے سے فرصت نہیں, ہم نے تو ایئر فون لگا لیا, وہ پھننے کانوں میں اور لگا کے گھومنے, پیچھے سے کوئی موٹر سائیکل کا ہارن بھی دے رہا تو پتہ نہیں چل رہا, کان میں لگاؤ پھر جا. رات کو سو رہے ہیں تو ہم وہ لگا کر کے سو رہے ہیں, رات کو سن رہے ہیں تو سن کر کے سو رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا اب تو حد یہ ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی یار خوب موبائل چلا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوب نکال رہے ہیں یوٹیوب سے گیم. اب تو اماں کو اگر بچہ پریشان کر رہا نا تو موبائل نکالا, کارٹون لگا دیا, لے بیٹے کارٹون دیکھ رہے, بیٹا کارٹون دیکھ رہا, اماں کام کر رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ بچپن میں اماں نے انہیں کارٹون دکھایا, جب بڑا ہوا تو کارٹون بن کے گھوم رہا. بچپن میں اماں نے کارٹون دکھایا تھا, جوانی میں کارٹون بن کے گھوم رہا. بالکل کارٹون ہے. آج کے کچھ نوجوانوں کو دیکھو, کارٹون بھی ہنستے ہوں گے انہیں دیکھ کے. بال دیکھو چاروں طرف سے بالکل گھٹا کر رگڑ کے, بیچ میں لمبا سا تندور رکھ کے گھوم رہا. کارٹون نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ آپ ہے کہ نہیں ہے کارٹون؟ اور بعض بات تو ایسا کر رہا ہے کہ آدھے بال پیلے کلر کے, آدھے بال نیلے کلر کے, آدھے بال لال کلر کے, ایسا لگتا جیسے بریانی کی پلیٹ ہمیشہ اس کے سر پر رکھی ہے. کارٹون نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کارٹون ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے اگر ہمارے گھروں میں کسی کا کپڑا پھٹ جاتا تھا, پرانا ہو جاتا تھا, تو کھیت میں اچکا بنا دیا کرتے تھے. اس کا نہیں بنا دیا کرتے تھے, اس میں بھوسا پرال بھر کے آلو کا کھیت رکھا تو رہے گا, مرچوں کا کھیت اب بھی بناتے, مرچوں کا کھیت رکھا تو سر پہ ہنڈیا رکھ دی. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو آج بھی کم نہیں ہے ان سے. پہلے پھٹے ہوئے کپڑوں کا کارٹون بناتے تھے, اب تو لائی پھٹی ہوئی رہا, پھٹی ہوئی لا رہا, پھٹی ہوئی پینٹ, سر پہ بالوں کی ہنڈیا, پھٹی ہوئی پینٹ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچکا بنا گھوم رہا, اچکا کارٹون بنا گھوم رہا, کارٹون. مجھے بتائیے یار, پھٹے ہوئے کپڑے کو پہلے عیب سمجھا جاتا تھا, غلط سمجھا جاتا تھا, اب پھٹا ہوا کپڑا شو ہو رہا. مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ یہ نوجوانوں کو ہو کیا گیا, کپڑا پہنو تو نبی کا طریقہ تمہیں نہیں دکھ رہا. یہ ممبئی کے ہیرو ہیروئن جیسا پہننے ویسا پہنو گے, تم بے وقوف ہو, وہ بے وقوف نہیں ہے. وہ تو پھٹا کپڑا پہنتے ہیں, اس کے بھی پیسے لیتے ہیں پہننے کے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ممبئی کی ہیروئن ننگی ناچتی ہیں, فری میں نہیں ناچتی, کروڑوں لیتی ہیں. اور ابھی تو جو پھٹا ہوا پہن کر پھر رہا, تجھے کیا مل رہا؟ یار ایک بات بتا, وہ پھٹا ہوا پہننا تو چل دنیا میں تو ایش کر رہا پھٹا ہوا پہن کے, بات سمجھو یار میری بھائی. اس نے پھٹا ہوا کا ایک ہیروئن نے اپنا آدھا بدن دکھا کر گانا گایا, اسے کئی کروڑ مل گئے. تو دنیا میں تو ایش کر رہی ہے اس کئی کروڑ سے. ارے دنیا کے اندر تو اس کی جنت ہے, مرنے کے بعد تو جہنم میں جائے گی. چلو لیکن دنیا میں تو جنت ہے, مگر مجھے تو یہ تو بتا دے, تو اپنی پینٹ پھاڑ کے کیوں مجنوں بنا گھوم رہا, تجھے کیا مل رہا؟ نہ لینا ایک نہ لینا دو, عجیب بے وقوفی ہے, گھوم رہے ہیں. ارے یار اسے تو پیسے مل رہے, تجھے کیا گھوم بھائیو بات, ارے بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا چلو تمہیں اگر پیسے مل رہے ہو حرام جب بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جائز ہے. اگر پھٹی ہوئی پینٹ پہننے میں تمہیں پیسہ مل رہا ہے حرام جب بھی ہے, مگر کم سے کم ایک کام تو ہو رہا ہے, دنیا تو مل رہی ہے. بھئی ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, دنیا تو حاصل ہو رہی ہے, بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پتہ یہ چلا نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ ہیرو بن سکے نہ ہیروئن بن سکے. پتہ یہ چلا کہ وہ ہیرو بن کے کچھ کما تو رہا, تو پھٹی ہوئی پینٹ کر کے کیوں گلیاروں میں اپنی مٹی خراب کر رہا؟ ایک بات بتاؤ مجھے, ہیرو نے پھاڑی تو خود بھی پھاڑ لیا. ہیرو نے اگر نیچے کو خوب کھچڑ کے پہنی تو خوب کھچڑ کے پہننا, اور ہیرو نے کٹا کے پہنی تو کٹا کے پہننا. اب میں نے دیکھا نوجوان پینٹ نہیں ہے گھومنے, کیا کر رہے, بولے اب اونچی چل رہی ہے, اب اونچی چل رہی ہے, اب ٹخنا دیکھ کے پہنے.
مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے اگر انہوں نے اوپر سے کٹی ہوئی پہن لی تو کہیں اوپر سے کاٹ کے نہ پہننے لگا، یہ اوپر کی ختم نیچے نیچے کی بس ہو۔ اگر پہن لی وہ تو دیکھو وہ پیسہ لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائیوں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فلم کی ہیروئن پیسہ لے کے کچھ بھی کر رہی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے، ان کا تو دین و ایمان ہی پیسہ ہے۔ ارے بھائیوں بات غلط ہے کہ میری یار پیسہ لے کے سب کچھ نہیں کر رہی ہیں کیا؟ کیمرے کے سامنے سب کچھ چل رہا ان کا، تو یار پیسہ لے کے وہ اوپر کی بھی تو کٹی ہوئی پہن سکتے ہیں، اوپر کی غائب نیچے نیچے کی چل رہی ہے۔ تو اس نوجوان کو کم مت سمجھو، پہن کے مانے گا یہ بھی، ہاں چاہے کتے بھونکنے لگے اس پہ، کتے رہ دیں اسے پورے گاؤں میں، جنگل میرے گاؤں میں آئے گا نہیں مگر پہنے گا اوپر کی پھٹی پٹی۔ کتے رہ دیں وہ الگ بات ہے، کتوں سے رچ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ارے بے وقوف وہ دنیا تو کمرہ تجھے کیا ملا؟ تو بتا، تو کی بے حیائی کا اڈا بنا گھوم رہا؟ اے لوگو، بچے چھوٹے ہو، میری ماں بہنیں بھی میری تقریر سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو کارٹون نکال کے نہ دو، انہیں بچپن میں کارٹون دکھاتی ہو تو جوانی میں یہ کارٹون بن کے دکھاتے ہیں۔ بچپن میں تم انہیں گیم کھلاتے ہو اور جب جوان ہو جاتے ہو تو لٹھیا لے کے تمہارا گیم بناتے ہیں۔ بات حقیقت بتانے بیٹے، بات سمجھو، بچہ کورا کاغذ ہوتا، کورا کاغذ۔ بابا فرید الدین گنج شکر جو اتنے بڑے ولی بنے، ماں کا ہاتھ ہے، ماں کا۔ جب ہوشیار ہوئے تو کہا فرید الدین نماز پڑھا کر، کہا امی نماز پڑھنے میں کیا ملے گا؟ کہا میرے لال نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملے گی۔ اس زمانے میں رسول اللہ کالا جام سفید جام برفی نہیں ہوتی تھی، یہی ہوتی تھی شکر، یہی تھی مٹھائی، یہی تھی سب سے اعلیٰ قسم کی مٹھائی۔ شکر ملے گی، اماں نماز پڑھیں گے شکر ملے گی۔ ہاں حضرت بابا فرید نماز پڑھنا شروع کی، امی نے چھوٹی سی پڑیا بنائی، چپکے سے مصلی کے نیچے رکھ دی تاکہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ تم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو تو کبھی ٹافی دیتے ہو، کہیں چاکلیٹ دیتے ہو، کہیں ٹفن میں کھانا رکھتے ہو تاکہ بچہ پڑھنے جائے، کبھی 10 کا نوٹ دیتے ہو، بیٹا چیز لے کے کھا لینا۔ امی نے پڑیا رکھ لی، نماز پڑھ کے نپٹے بابا فرید، ماں شکر کھا، میرے لال مسلح تو اٹھا تجھے شکر ملے گی۔ مسلح اٹھایا تو امی نے رکھی تھی، مل گئی، کھا لیا۔ اب تو فجر میں کھایا تو ظہر کا انتظار کر رہے ہیں، امی ظہر کب آئے گی، ظہر کب آئے گی، ظہر آئے گی، ادھر نماز پڑھوں گا ادھر شکر ملے۔ ماں چاہے تو ڈاکو بھی بنا دے اور ماں چاہے تو بیٹے کو ولی بھی بنا دے۔ سلطانہ ڈاکو کو جب مارا گیا، پھانسی ہوئی نا، تو اس سے کہا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کا امی سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی امی کو بلایا گیا، ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے۔ امی جب قریب آئی تو بولا امی قریبا کان میں بات کہنا۔ امی اور قریب آئی تو اس نے اپنے منہ سے اپنی ماں کی ناک کاٹی۔ پوچھا کیوں کاٹی؟ کہا بچپن میں جب میں چھوٹا تھا نا تو ایک مرغی کا انڈا چرا کے لایا تھا پڑوس کا میں، تو میری ماں بڑی خوش ہوئی، میرے بیٹا بڑا اچھا کام کیا، کل کو مرغی چرا لایا تھا میں۔ پھر بھی ماں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر تو میرا حال یہ ہو گیا کہ زمانے میں مشہور ہو گیا میں۔ اگر پہلے ہی انڈے کی چوری پہ میری ماں نے میری سروس کر دی ہوتی، مجھے ڈانٹ دیا ہوتا، مجھے منع کر دیا ہوتا، تو آج پھانسی کے تختے پہ نہیں چڑھایا گیا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بابا فرید نماز پڑھتے ایک دن دوستوں کے ساتھ جنگلوں میں چلے گئے۔ جب نماز ظہر کا ٹائم ہوا، دوستوں تو بولے سارے کام چھوڑو، شکار چھوڑو، آج نماز پڑھیں گے۔ دوست بولے فرید الدین نماز پڑھیں گے تو نماز میں کیا ملے گا؟ بابا فرید فرماتے میرے دوستوں، میری امی کہتی ہیں نماز پڑھیں گے تو شکر کی پڑیاں ملتی ہیں، نماز پڑھو اللہ شکر دے گا۔ اللہ اللہ سارے ساتھی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جماعت ہو رہی ہے، اے لوگوں نماز ہو رہی ہے۔ حضرت فرید کی امی گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، مولا فرید کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے تک لے جانا تیرا کام ہے۔ اے مولا جنگل میں جب میرا فرید نماز پڑھے گا اور جب مصلی اٹھا کے دیکھے گا شکر نہیں نکلے گی تو بھرم کھل جائے گا، میرا بیٹ کھل جائے گا۔ ماں پڑیا رکھتی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں ملتی تھی۔ اللہ اللہ بڑا غور کرنا، جنگل میں جب نماز پڑھی ہے سارے ساتھیوں نے کہا فرید شکر کہاں ہے؟ کہا اپنے اپنے مصلی اٹھاؤ۔ جب اپنے اپنے مصلی اٹھائے تو کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ ساروں کے مصلوں کے نیچے شکر کی پڑیاں نظر آ رہی ہے۔
سبوں کے نیچے شکر کی پڑیاں نظر آ رہی ہیں. لوگوں انہیں گیم نہ کھلاؤ. یہ گیم کھیلنے نہیں پیدا ہوئے ہیں, یہ کارٹون دیکھنے پیدا نہیں ہوئے. چھوٹے بچے چاہے انگلش میڈیم میں پڑھنے دو, مگر بچے کو الحمد شریف یاد کرانا شروع کر دو, قل واللہ شریف یاد کرانا شروع کر دو, درود شریف یاد کرانا شروع کر دو, کلمہ شریف یاد کرانا شروع کر دو. مگر یاد تو کرائیں جب امی جی کو خود یاد ہو. امی کو تو خود یاد نہیں ہے درود شریف, کلمہ اور الحمد شریف. امی تو خود زیرو ہیں. امی نے تو خود ٹی وی میں دیکھ کے فیشن کیے, کارٹون بنے گھوم رہے ہیں. ایک تو داڑھی رکھ نہیں رہے ہمارے نوجوان, اور بات کی داڑھی میں نے دیکھی ہے, پتہ نہ داڑھی ہے کہ بھول بھلئی ہیں. ادھر کو بھی کٹ, ادھر کو بھی کٹ, ادھر کو راستہ, ادھر کو راستہ. صحیح بتانے ہاں یار. ایک تو نہیں رکھ رہے, کٹا رہے, پھر اس پر پتہ نہیں کسی کی اتنی ہے, کسی کو یہاں کو, کسی کو کیا معاملہ بھائی. ایک کے تو میں نے دیکھا ہونٹ کے نیچے داڑھی بس. میں نے کہا بھئی یہ کون سی والی ہے؟ بولا یہ ڈاکٹر کفیل کٹ ہے. میں نے کہا داڑھی کفیل ڈاکٹر کو دیکھ کے نہیں رکھی جاتی ہے, داڑھی آمنہ کے لال کو دیکھ کے رکھی جاتی ہے. بولو بھائیوں ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے بھائیوں ہے کہ نہیں؟ اللہ. ایک تو نہیں رکھ رہا. اچھا ہماری ماں بہنیں بھی کم نہیں ہیں, بولی ہمارے داڑھی تو نہیں ہے جو ہم کٹالے منڈالے, مگر کم ہم بھی نہیں ہیں. ہماری بھویں تو ہیں, ہم انہیں چھیلیں گی. اوپر سے پتلا کر رہی ہیں, نیچے سے پتلا کر رہی ہیں, کہیں بھویں کو پتلی ہیں, کسی کی چوڑیاں آئی بیرو بن رہی ہیں, بیوٹی پارلروں میں جا رہے ہیں, تو ڈورے لگ رہے ہیں, ڈورے. ارے میں غلط کہہ رہا ہوں کیا یار؟ منہ میں تاگا باندھے ہوئے کھچا رہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی بیرو بن رہی ہے. اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہم نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا. ان ڈوروں کو لگوا کے اپنے آپ کو کارٹون نہ بنواؤ, یہ آئی برو بنوا کے, یہ داڑھیوں میں کٹ لگوا کے اپنے آپ کو کارٹون نہ بنواؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا. اللہ نے جیسا پیدا کیا ایسا ہی رکھ لے, خوبصورت نظر آئے گا. اگر چاہتا چہرہ چمک جائے, پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ لے, چہرے پہ حسن کی برسات نظر آئے گی. نماز پڑھ, پانچوں ٹائم کی حسن کی برسات نظر آئے گی انشاءاللہ. قرآن پڑھو, قرآن. چہرہ تمہارا اچھا لگے گا, قرآن پڑھنے سے تمہاری آواز بھی اچھی لگے گی. درود شریف پڑھو, تمہارے ہونٹ اچھے ہو جائیں گے. لیکن قرآن تو پڑھنے میں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. میاں قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی کا, ہمیں پڑھتے ہی کا مزہ ہی کا آتا قرآن میں, سنتے ہی کا. ارے موبائل میں اگر کچھ سن بھی رہا تھا تو یوٹیوب پہ قرآن کی تلاوت بھی ہے, قرآن کی تلاوت ہی سننے لگتا کم سے کم. نا وہ نہیں سنے گا, جب سنے گا تو ٹیڑھی بیڑھی چیز ہے, مزہ ہی نہیں آ رہا. اے لوگوں مزہ تو جب آئے قرآن سننے میں, جب تو دل سے قرآن سنے گا. قرآن تو وہ اللہ کی کتاب ہے کہ اگر سنو تو اگر پڑھنے لگا تو سمندر کی مچھلیاں سننے لگے, اگر پڑھنے لگا شہد کی مکھیاں سننے لگے, اگر پڑھنے لگا زمانوں سنے. قرآن تو ایسی کتاب ہے اگر دشمن کے سامنے پڑھا جائے تو قرآن پڑھ کے, قرآن سن کے دشمن کا دل بھی موم ہو جاتا, دشمن کا دل بھی نرم ہو جاتا. اے لوگوں تاریخ اٹھا کے دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو. علامہ پیر کرم شاہ ازہری فرماتے ہیں ابو جہل قرآن کا سب سے بڑا مخالف تھا. ابو جہل سب سے بڑا کٹر کافر تھا, مکہ کا بہت بڑا کافر تھا, مکہ کے اندر دہشت پھیلا رکھی تھی. ایک دن میٹنگ کرنے لگا, میٹنگ کر کے سب سے کہنے لگا یہ تو بتاؤ محمد عربی کا جو لایا ہوا مذہب ہے, یہ مذہب اسلام اتنی تیزی سے کیوں مکہ کے اندر پھیلتا چلا جا رہا, جسے دیکھو اسلام میں داخل ہوتا چلا جا رہا. آخرکار وجہ کیا ہے؟ محمد عربی مال سے بھی نہیں خریدتے, اس لیے کہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے. پھر محمد عربی کی بات لوگ کیوں مان رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا تھا ابو جہل تجھے پتا نہیں ہے محمد عربی پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے جسے قرآن کہتے ہیں وہ کمال کی کتاب ہے. محمد عربی کی زبان سے جو قرآن سن لیتا ہے وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. ارے عمر کو نہ دیکھا کتنے کٹر آدمی ہیں, کتنے سخت دل ہیں, لیکن جب تلوار لے کے نبی کی گردن کاٹنے چلے تھے, گھر میں جب بہن کی زبان سے قرآن سنا تو عمر نے کلمہ پڑھ لیا. قرآن لاجواب کتاب ہے. ابو جہل کا قرآن ایسی کتاب ہے, آدمی ایسی سنتا. ہاں
تو ابو جہل نے دل میں ارادہ کیا جب یہ بات ہے کسی سے کہا نہیں، اس لیے کہ اگر کسی سے کہے گا تو لوگ یہ کہیں گے اگر تجھے قرآن سننا ہی ہے تو پھر قرآن والے کی مخالفت کیوں کرتا؟ رات میں جب مکہ کے سارے لوگ سو گئے ابو جہل اپنے گھر سے اٹھا، نبی کے گھر کی طرف چل دیا. میرے نبی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں رات کے وقت. ابو جہل نبی کی دیوار سے کان لگا کے کھڑا ہو گیا، نبی کا قرآن سننے لگا. کہہ دو سبحان اللہ. ابو جہل کھڑا کھڑا قرآن سن رہا تھا. سنتے سنتے ابو جہل نے نگاہ اٹھا کے دیکھا نا تو برابر میں ایک شخص اور کھڑا ہوا نبی کا قرآن سن رہا ہے. ابو جہل نے سوچا یار اگر اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں قرآن سن رہا ہوں تو پورے مکہ میں کہہ دے گا کہ ابو جہل دن میں تو محمد عربی کی مخالفت کرتا مگر رات کو جا کے یہی قرآن سنتا. میری تو یار پارٹی ہلکی ہو جائے گی، سارے لوگ مجھے نکار دیں گے، میری سرداری چلی جائے گی. ابو جہل نے آگے بڑھ کے اسے پکڑ کے جب دیکھا تو وہ ایک اور مکہ کا کافر تھا، نام اخنس تھا، وہ قرآن سن رہا تھا. ابو جہل بولا تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ اخنس بولا ہم سے بعد میں پوچھنا کیا کر رہا، پہلے تو بتا تو کیا کر رہا ہے. ابو جہل بولا میں تو ادھر سے گزر رہا تھا تو ایسے ہی مجھے آواز آئی تو آگے بولے جھوٹ مت بول، سچ بتا نبی کا قرآن سننے آیا ہے. کہا تجھے کیسے پتا؟ اخنس بولا اصل میں خود نبی کا قرآن سننے آیا. ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. اللہ اللہ. ابو جہل نے کہا اخنس تو نبی کا قرآن تو سننے کے لیے آیا ہے لیکن اگر کسی کو پتا چل گیا کہ تو نبی کا قرآن سن رہا تھا تو مکہ سے ہمارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. تو اخنس بولا تو بھی کسی سے مت کہنا، میں بھی کسی سے نہیں کہوں. بولے بات تو ٹھیک ہے مگر ابو جہل بولا یہ اب آ گیا تو آج تو میں نے دیکھ لیا، کل کو کوئی اور دیکھ سکتا. تو اخنس بولا مجھے تو روک رہا ہے مگر آئیے خود بھی مت. کبھی پتہ چلا مجھے روک دیا خود آ گیا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اخنس بولا تو بھی مت آنا، ہم بھی نہیں آئیں گے. دونوں بولے نہیں آئیں گے. گھر چلے گئے. آدھی رات آئی نہ ابو جہل کو نیند آ رہی ہے نہ اخنس کو نیند آ رہی. دونوں بے قرار، ابو جہل بھی بے قرار، اخنس بھی بے قرار. دونوں کو نیند نہیں آئی کیونکہ قرآن جو سن لیا تھا اس کی ایسی چسک لگی. ابو جہل اٹھا سوچنے لگا یار جو ہوگا دیکھا جائے گا. اخنس سے تو رات منع کری وہ تو آگا نا، چپکے سے جا کے تھوڑی دیر سن کے آگے سو جاؤں گا، اسے کیا پتا چلے گا میں گیا تھا. اخنس تو آگا نہیں. اخنس نے بھی سوچا یار ہم تو کئی دن سے جا کر سن رہے تھے قرآن، یہ ابو جہل کہاں سے رات آ گیا، بڑا مزہ آ رہا تھا، آج نہیں جا رہے، یہ تو آگا نہیں، چپکے سے جا کر میں تھوڑا سا سن لیتا ہوں. ادھر سے اخنس آ گیا ادھر سے ابو جہل آ گیا، دونوں پھر نبی کا قرآن سننے لگے. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. دونوں کے دونوں پھر نبی کا قرآن سننے لگے. جیسے ہی نبی کا قرآن سننے لگے ابو جہل نے پھر پکڑ لیا. توجہ ہے اللہ اللہ. بس توجہ کیجئے گا. میں نے گھڑی دیکھ لی، میرا ٹائم 1 گھنٹہ سے اوپر ہو گئی تقریر اور مجھے 1 گھنٹہ تقریر بولنا تھی مگر پتہ ہی نہ چلا 1 گھنٹہ کدھر گزر گیا. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. آپ بہت اچھا سننے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب نعرہ مت مارو، نعرے کا ٹائم نہیں ہے. اب توجہ کیجئے گا. اخنس بھی ابو جہل نے آ کر پکڑ لیا. کیوں رے کل تو منع کر رہا تھا، کیوں آیا؟ اخنس بولا تو مجھ سے تو کرا کیوں، تو کیوں آیا؟ مجھ سے تو کرا کیوں، تو کیوں آیا؟ تو ابو جہل پتا کیا بولا، میں تو تجھے دیکھنے آیا تھا، تو آ تو نہ گیا. اخنس بولا جھوٹ مت بول، سچ بتا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی اپنے بستر. ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا؟ اخنس بولا اصل میں مجھے خود نیند نہیں آ رہی تھی، ایسے بتا. ابو جہل بولا بات تو صحیح ہے مگر اب مت آنا یار، اگر اب آ گیا نا تو پھر کوئی معاملہ گڑبڑ کر دے گا. بولا ٹھیک ہے نہیں آئیں گے. دونوں نے پھر وعدہ کیا نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن تیسری رات پھر نیند نہیں آ رہی ہے. پھر اخنس آ گیا، پھر ابو جہل آ گیا. دونوں سن رہے ہیں. ابو جہل نے آج دیکھا اخنس کا گریبان پکڑ لیا. وہ گریبان پکڑ کے اخنس بولا، اب ابو جہل بولا میں نے منع کیا تھا، آج
کیوں آ گیا؟ اخنس بولا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، چلانے کی ضرورت نہیں، گریبان چھوڑ، وہ الگ بات ہے تو نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے میں نہیں مانتا، مگر سچ بات یہ ہے یہ محمد بھی سچے ہیں، یہ قرآن بھی سچا ہے، نہ یہ قرآن جھوٹا ہے نہ یہ آمنہ کا لال جھوٹا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ قرآن کی سچائی ہے جو تجھے مجھے گھر سے لے کے آئی ہے، تو بھی آ گیا میں بھی آ گیا، کہاں سے آ گئے؟ یہ قرآن سچا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائیو نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے، سچا۔ اللہ اللہ سنا کرو قرآن، سنا کرو، مسجدوں میں جاؤ تو قرآن پڑھو، گھروں میں جاؤ تو قرآن، توجہ کرنا، قرآن سنا کرو۔ اللہ اللہ۔ اور مسجد میں تراویح میں تو سنتے ہی ہو، مگر بعض بات تراویح میں ایسا قرآن سنتے ہیں ادھر حافظ پڑھ لیا اور ادھر پوری مسجد میں ٹہلتا ہے، جیسے وہ رکوع میں گیا حافظ اللہ اکبر کہہ کر تو چلا گیا، تو یہ قرآن سننا نہیں ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا بھی کرتے ہیں۔ ادھر حافظ قرآن پڑھ لیا تو کہہ رہا تو ابھی تو بتیرا لمبا چلنے دو، مزے لے رہا، ادھر گیا ادھر وضو خانے پہ گیا، ادھر بات کر رہا ادھر کر رہا، اور جیسے وہ گیا تو چلا گیا۔ تو میاں کسی کے ابا جی کی عبادت نہیں ہے، یہ پروردگار کی عبادت ہے نماز۔ یہ تمہارے ابا جی کی نہیں ہے، ٹیڑھا کرے تو ابا جی ہاں کر دیں گے، سیدھا کرے تو ابا جی ہاں کر دیں گے، یہ پروردگار ہے۔ اے لوگو اگر صحیح عبادت کرو وہ قبول کر لے تب تو کمال کی بات ہے، اور ایسی عبادت قرآن سنو تو صحیح سے سنو۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں ہوتا قرآن تمہارے یہاں؟ ہاں سنا کرو۔ اور بچے یہ قرآن تراویح میں ان کا الگ چل جاؤ، بات صحیح بتا رہا ہوں میں۔ ابا سو رہے ہیں گھروں، بیٹے کو بھیج دیا تراویح پڑھ لے، اللہ اللہ، نہیں ہونا چاہیے۔ خیال کرو، تمہارے یہاں کی مسجد ماشاءاللہ تعمیر ہو رہی ہے، مجھے پتا چلا مسجد میں بھی جو ہے تعاون کرو، تاکہ وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اچھے سے بنے، خوبصورت بنے، تاکہ نمازی اس میں اچھے سے نماز پڑھے۔ بھائی بات ہے کیا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو مسجد میں دینا چاہتا ہے، اپنا چندہ پیش کرنا چاہتا ہے، لائیے، لکھوانا چاہتا تو لکھوا دیجیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، حضرت گواہ ہیں، حضرت کے سامنے آئے، آ کر کے لکھوائے۔ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا بھائی، جس میں تم نماز پڑھتے ہو اسی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کوئی اگر دینا چاہے اس مسجد کے لیے تو لے آئے، اور لکھوانا چاہے تو لکھوا دے۔ اگر آج یہاں آپ ایک دو گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک کا 70 بڑھا کے تمہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیجیے ہمارا بھائی لے آئے، کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ مصطفیٰ علی، ماشاءاللہ 500 روپے لے آئے۔ دیکھو مسجد کے لیے، اے بھائیوں میں کسی کے لیے نہیں، مسجد کے لیے یار۔ ایک ایک اینٹ لگ گئی نا تمہارے نام سے، تو وہ اینٹ جب تک لگی رہے گی نا، تم اگر انتقال بھی کر گئے نا، قبر میں بھی چلے گئے، جب بھی اس اینٹ کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا۔ لوگوں 1500 روپے میں آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے، مگر آپ کے نام سے نا مسجد میں لگ جائے گا نا تو وہ آپ ہی کی مسجد ماشاءاللہ اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، آپ ہی کو اس کا ثواب ملے گا، اٹھتے بیٹھتے آپ کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ نثار احمد نے ماشاءاللہ 500 روپے دے رہے ہیں بھائی، نثار بھائی ہمارے 500 روپے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لے آؤ یار، لے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اگر تم کہو گے تو تقریر اور کر دوں، اگر تم نے چندہ دے دیا، ویسے تو میری تقریر ہو گئی، لیکن اگر چندہ دے دیا نا تو اور بھی کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی ماشاءاللہ لے آؤ، لے آؤ، جلدی جلدی لے آؤ، اور لانے کے بعد میں نا، اور لکھانا چاہو تو لکھا دو۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں، آدمی کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جب تک کرتا اس کا ثواب ملتا، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک بار کر دیتا ثواب اس کا چلتا ہی رہتا، چلتا ہی رہتا، چلتا ہی رہتا ہے۔ جیسا مسجد بنوا دی آپ نے تو جب تک مسجد رہے گی جب تک ثواب آپ کو ملتا رہے گا، مدرسہ بنوا دیا آپ نے جب تک وہ مدرسہ رہے گا جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے قرآن کا ہدیہ کرا کر رکھ دیا، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے جب تک آپ کو اس قرآن کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ لاؤ، جلدی لاؤ بھائی۔ سبحان اللہ۔ 500 روپے مولانا فرقان صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 500 روپے دیکھیے، اسٹیج سے بھی ہمارے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ لے آؤ، بڑا والا بھی نوٹ لے آؤ، 2000 والا لے آؤ۔ اچھا نہ لا رہے ہو تو بیٹھے بیٹھے وہیں سے دکھا دو، کسی پہ ہو تو۔ بڑا نوٹ ہے، دیکھتے بھی بڑی خوشی لگتی ہے۔
2000 کا نوٹ بڑا خطرناک ہے، سبحان اللہ۔ تو معاملہ آج یہ ہے، دیکھو ہمارا حال یہ ہے، ایک امام صاحب کا میرے پاس فون آیا، بالکل سچ بات، مجھ سے بولے حضرت یہ بتاؤ وہ قوالی میں پیسہ دینا کیسا؟ میں نے کہا ناجائز و حرام ہے یار۔ بولے حضرت وہ 70,000 روپے میں تسلیم عارف آ رہے ہیں، اور گاؤں والوں پہ چندہ پڑ رہا، میرے اوپر بھی ڈال دیا 500 روپے چندہ، مسجد کا امام۔ تو بولے حضرت وہ مجھ سے بھی لے رہے ہیں، کمیٹی کے لوگ گاؤں کے، کہہ رہے ہیں دے گا کیسے نہیں، تیرے گلے پہ پیر رکھ کے لے لیں گے۔ تسلیم عارف کو 70,000 کون دے گا؟ دے۔ بولے حضرت کیا کروں، اب گاؤں میں رہوں تو دوں نہ، تو میرا گاؤں گیا، میری امامت گئی۔ میں نے کہا ہائے میری قوم کہاں چلی گئی، ہماری قوم کی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں گھروں میں، اور ہماری قوالیاں چل رہی ہیں، شیخ چلی کو بلا کے اب ہم عرسوں میں لا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے عرسوں میں آ رہا، شیخ چلی کے شو چل رہے ہیں، اور ہمارے اب تو عرسوں میں دنگل ہو رہے ہیں، دنگل پہلوان کشتیاں لڑ رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، دنگل بھی ہو رہے ہیں کشتی میں۔ یہ آیا جاوید غنی پہلوان آ رہا، ایک آدمی بھاگا پھر رہا، بھاگا، اتنی بڑی داڑھی، سفید داڑھی، میں جا رہا راستے میں، مجھ سے کہا مولانا گاڑی روکی، میں نے کہا کہیں جھگڑا ہو گیا کیا؟ بولے جھگڑا نہیں ہوا، جاوید غنی کی کشتی چل رہی ہے، جلدی بٹھا کے مجھے لے چلو وہاں۔ مطلب مر گیا مگر ہماری وہ باتیں نہ گئی۔ لوگوں یہ سب چیزیں چھوڑ دو، سب خرافاتیں چھوڑ دو۔ لوگوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا پہ حضرت عمر کی حکومت، لیکن حال یہ ہے مدینے میں لوگ سو جاتے ہیں نا، تو حضرت عمر جاگتے اور دیکھتے کہ مدینہ میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اسے کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، اسے پانی پلا دو۔ معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں۔ بس 2 منٹ اور سن لو، تقریر بس سن لو، تقریر سن لو، 2 منٹ اور تقریر اجازت ہے آپ کی، ہے نا؟ ہاں تو سن لیجئے آپ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ سے 10 منٹ کے لیے ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ، تو سن لیجئے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو میں اس لیے سنا رہا ہوں دل سے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کے بعد کبھی بھی مجھے تقریر کرنے بلانا نا، مجھے نہیں کسی کو بھی بلانا، تو کبھی ان بچوں کو آگے مت بٹھانا، یہ غلط بات ہے، آپ نے نا پوری تقریر کا مزہ خراب ہو جاتا۔ میں ڈر گیا، حضرت نے کہا کوئی کٹا لکھوانا چاہے تو میں ڈر گیا، کٹا لکھوانا چاہے تو لکھوا دے، کٹا بڑی خطرناک چیز، مگر پھر بعد میں کہا سیمنٹ کا کٹا، اگر کوئی سیمنٹ کی بوری لکھوانا چاہے تو لکھوا دی، میں وہ بھی لکھوائی، اینٹا، سریا، گٹی، ریتی، یار جیسے ہو سکے لکھوا دی۔ یہ مسجد بنانے کے لیے جنات نہیں آئیں گے، تم سوچ رہے ہو کہ چراغ گھس کے جنات آئیں گے کہ کیا حکم ہے میرے آقا کہ بنا دے مسجد، وہ نہیں آئے گا، یہ ہمیں کو بنانا ہے، یہ ہمیں کو بنانا، مسلمانوں کنجوسی کرو، ہمیں کو بنانا ہے، ہمیں بنائے۔ حضرت عمر ابن خطاب، کان کھول کے سنیے، حضرت عمر ابن خطاب، ابو بکر صدیق خلیفہ، خلیفہ کون ہے؟ حضرت، زور سے بولو کون ہے خلیفہ؟ زور سے بولو خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ایک ابو بکر صدیق خلیفہ، حضرت عمر نے اس وقت ایک رجسٹر تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی، ماشاءاللہ عورتوں طرف سے، اچھا عورتوں کی طرف سے ماشاءاللہ آئے، ہماری ماں بہنوں نے بھی دیا چندہ اکٹھا کر کے، اللہ انہیں سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ اگر ہماری ماں بہنیں تو جس کام کی طرف سیدھی ہو جائیں نا، یہ تو دنیا نہ روک سکتی اس کام کو، نہ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اگر یہ چاہیں کہ مسجد بنا نہیں ہے تو دنیا نہ روک سکتی، شوہر بھی نہ روک سکتا۔ ہوم منسٹر کی زیادہ چل رہی ہے، ہاں جیسے ہمارے بھارت میں گرہ منتری کی زیادہ چل رہی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گرہ منتری جب سے کیا بنا کہ NRC پینارسی جب ہی سے آ گئی، جب سے یہ گرہ منتری بنا، موٹا بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب، اس وقت ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، جو غریب لوگ تھے مدینہ میں تو ان کا اس رجسٹر میں نام لکھا ہوتا تھا، تو امیر لوگ کیا کرتے تھے، اس رجسٹر میں سے ان کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد میں ان کے گھر گئے، ان کی مدد کر دی، اور رجسٹر میں ان کے نام کے آگے اپنا نام لکھ دیا۔ اے بچوں، ارے تعویذ والے نہیں چھپے گا تو؟ مجھے بہت باخدا، بہت میں نے تقریر کر دی، مگر خدا کی قسم مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، پوری میری تقریر کا مزہ ان بچوں نے خراب کر دیا۔ میں نے کر دی چکا، اب اگر آپ مجھے تو آپ نے بلایا، اگر آپ اس سے بھی برا ماحول کر دیتے میں تب بھی کرتا تقریر، مجھے تو بھئی آپ کرنا تقریر جب آپ نے بلایا تو، لیکن مزہ نہیں آیا۔
کیا پتہ ہی نہ عمر ابن خطاب کون ہے. حضرت عمر ابن خطاب، توجہ کرنا، بس میں یہ واقعہ سنا دوں پھر میں بات ختم کروں. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ، ایک رجسٹر تھا، رجسٹر میں سارے غریبوں کے نام لکھے جاتے تھے. اس میں جو امیر کسی غریب کا مدد کرتا تھا، اس کے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، تو اس غریب کے آگے اس امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا. جیسے مثال کے طور پر گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہو آپ کے، تو مدرسے میں جو بچے رہتے ہیں اس میں بچوں کو ایک ایک بچوں کو لے لیتے ہیں، بھئی یہ ہمارے گھر کھانا کھائے گا، یہ ہمارے گھر کھائے گا، یہ ہمارے گھر کھائے گا. اس طرح سے ہوتا بھائی نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا. تو ایسے ہی اس رجسٹر میں غریبوں کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا. وہ امیر اس کی کفالت کرتا تھا، اس کا خرچہ اٹھاتا تھا. یہ کام حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، ببول کا کانٹا لگاتے تھے، غربت بہت تھی. حضرت عمر کے حالات تھوڑے سے اچھے ہوئے تو حضرت عمر نے اپنی گھر مشورہ کیا کہ ہم بھی کیوں نہ کسی غریب کو گود لے لیں، کیوں نہ ہم بھی رجسٹر میں اپنا نام لکھا کے مدینے کے کسی غریب کی مدد کریں. تو گھر والوں نے مشورہ دیا، بہت اچھی بات ہے. حضرت عمر آئے اور اس رجسٹر کو اٹھایا، دیکھا اس میں کوئی غریب ایسا ہو جس کے آگے کسی امیر نے اپنا نام نہ لکھا ہو، ابھی اس کی مدد کوئی نہ کرتا ہو، تو اس کے آگے میں اپنا نام لکھ کے اس کی مدد کروں گا. حضرت عمر نے دیکھا تو ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھے، بڑی غریب عورت تھی. وہ رجسٹر میں نام تو لکھا تھا مگر اس کے نام کے آگے کسی امیر کا نام نہیں لکھا تھا. حضرت عمر نے سوچا یہی غریب عورت ہے، لاؤ اس کی کفالت میں کر لیتا ہوں، اس کے بچوں کو کھانے کا انتظام میں کیا کروں گا. حضرت عمر نے اس کا ایڈریس اتار کے جیب میں رکھ لیا اور اپنا نام اس کے نام کے آگے لکھوا دیا، نوٹ کرا دیا. اب حضرت عمر جب رات ہوئی نا، رات مدینہ کے لوگ سو گئے تو حضرت عمر اس کے دروازے پہ پہنچے، جا کے دروازہ کٹکھٹایا. حضرت عمر نے دروازہ کٹکھٹایا، چھوٹا بچہ دروازے پہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اپنی امی سے کہہ دو کہ آج تمہارے گھر کا خادم آیا ہے، جو بھی کام ہو وہ میں کر دوں گا، اگر تمہارے برتن جھوٹے ہو دھو دوں گا، کپڑے تمہارے گندے ہو دھو دوں گا، اگر بیٹا کھانے کی ضرورت ہے بتاؤ لا دوں گا. اللہ اللہ. بچہ ماں سے جا کے بولا ماں کوئی خادم آیا ہمارے دروازے پہ، کوئی اجازت چاہتا گھر کا کام کرنے کی، وہ اجازت چاہتا ہے، وہ اجازت چاہتا ہے گھر کا کام کرنے کی، وہ اجازت چاہتا ہے ہماری مدد کرنے کی. تو پتا ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا دروازہ دیکھ لے، ہمارے گھر میں تو ہمارا خادم آتا ہے اور روزانہ ہمارا کام کر کے چلا جاتا. اللہ اتنا کہنا تھا. بچہ آیا، بچہ آ کے بولا چاچا آپ کسی اور کا گھر دیکھ لیجئے، میری امی تو کہتی ہے ہمارے گھر پہ تو کام کرنے والا روز آتا، کام کر کے چلا جاتا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں، تمہارے گھر کوئی نہیں آتا ہوگا، اس لیے کہ جو رجسٹر رکھا ہوا اس میں تمہاری امی کے نام کے آگے کسی کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. اگر کوئی آتا تو اپنا نام ضرور لکھتا ہو، لیکن نہیں آتا. تمہیں غلط فہمی ہے. بچہ بولا نہیں نہیں، روزانہ آتا ہے، ہمارے برتن بھی صاف کر کے جاتا ہے، ہمارے گندے کپڑے بھی صاف کر کے جاتا ہے، ہمارے گھر کا بھی کام کر کے جاتا ہے، ہمارے گھر کھانا بھی لا کر دیتا ہے، ہمارے گھر پینے کا انتظام بھی کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا کون ہے؟ کہا یہ نہیں پتا کون ہے. آتا ہے تو چہرے پہ نقاب ڈھک کے آتا ہے. آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ چہرے پہ. حضرت عمر نے سوچا عجیب معاملہ، چہرے پہ کیوں نقاب ڈھکتا؟ کہا پتہ نہیں، ایک عرصہ ہو گیا آتے ہوئے لیکن آج تک ہم پتہ نہ لگا پائے کہ وہ ہے کون. حضرت عمر نے فرمایا اللہ اللہ وہ کیسا آدمی ہوگا، مدد بھی کرتا اور کتنی چپکے سے کرتا کہ رجسٹر میں نام تک نہیں لکھا. کل کو حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ آ کے اس کو رنگین ہاتھوں پکڑوں گا، یعنی جب وہ کام کر رہا ہوگا گھر کے اندر تبھی آؤں گا، میں دیکھوں گا ہے کون. حضرت عمر آگے جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ کے دیکھا نا تو وہ گھر کے اندر ہی موجود تھا، گھر کے برتن صاف کر رہا ہے، اے لوگوں چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے، بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اور اس کے بعد میں جب آنے لگا تو بچوں سے بولا کل کا جو دن کا تمہیں ضرورت ہے بتا دو، میں وہ ساری لسٹ بنا لیتا ہوں، جب کل رات کو آؤں گا تو پھر وہ سارا سامان لے آؤں گا. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، جیسے ہی وہ سارا کام کر کے دروازے سے باہر نکلا حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا. اے آنے والے اجنبی یہ تو بتا تو کون ہے جو کام کر کے جاتا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا. حضرت عمر کے کہنے پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا عمر میرے چہرے کا نقاب نہ ہٹاؤ، یہ پردے کے اندر ہے، پردے میں رہنے دو. حضرت عمر نے فرمایا نہیں آج تو نقاب ہٹانا پڑے گا. حضرت عمر نے اصرار کیا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو پتا کون؟ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. اللہ
حضرت ابو بکر سے فرمایا آپ؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں عمر میں آتا ہوں روزانہ مدد کر کے جاتا ہوں ان بچوں کی. کہا پھر رجسٹر میں تو نام لکھ دیتے. کہا میں نے اس لیے نام نہ لکھا, یہ جو میں بچوں کی مدد کرتا ہوں میں جانوں میرا اللہ جانے, میں نہیں چاہتا کہ رجسٹر بھی جانے. ہائے ہائے بڑی خفیہ طور پر. اے لوگوں تمہیں بھی مدد جو کرنا ہے کرو, آپ تو مسجد میں کر رہو ماشاءاللہ, تاکہ دو تو تمہیں دیکھ کے اگر دوسرے لوگ دیں تو وہ بھی سبحان اللہ. آپ کی مسجد ہے, چاہو تو بعد میں دے دینا, چاہو تو آپ ابھی دے دو, چاہو کام چلے تب دے دو, سیمنٹ کی شکل میں دے دو, اینٹیں کی شکل میں دے دو, سریا کی شکل میں دے دو. یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ ہم یہاں خرچ کریں گے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس کو 700 گنا بڑھا کر تم کو میدان محشر میں اس کا بدلہ دوں گا. 5 کٹے دے رہے ہیں محمد نبی صاحب. کون؟ محمد نبی صاحب. محمد نبی صاحب ماشاءاللہ 5 کٹا دے دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, سلامت رکھے, ان کے کاروبار میں برکتیں فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے. کوئی اور آ جاؤ بھائی 5 کٹوں والا پنجتن پاک کے نام سے اور دے دو. سبحان اللہ 10 سبحان کٹا. اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ بھورا علی بھائی نے 10 کٹا. لکھ بھی تو لو بھائی. 10 کٹا ہمارے بھورا علی بھائی ماشاءاللہ سیمنٹ کا دے رہے ہیں. اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سبحان اللہ آپ کا جلسہ بڑا کامیاب ہے یار. انہوں نے 10 دے دیے تو سبحان اللہ کوئی غوث اعظم والا نہیں 11 دے دے. کیا بات ہے, زندہ باد. جو غوث اعظم کی 11ویں کو مانتا ہو, غوث پاک سے محبت کرتا ہو اور یہ سوچ کے دے دے اللہ میرے گھر کی بیماریاں نکال دے, میں 11 کٹا اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں. کوئی 11 والا آ جاؤ. غوث اعظم کا 11ویں کے صدقے میں مجھے پتا ہوتا تو میں نہ کہتا. مجھے تو پتا تھا بھورا بھائی نے 5 سے 10 دگنا کر دیا تو میں نے تو ایک بنایا. ارے واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے بھائی صدام بھائی ماشاءاللہ 11 کٹا دیکھیے. اللہ اللہ ان کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. اور کوئی آ جائیے. سبحان اللہ. کتنا لکھواؤں؟ 11 رے. سبحان اللہ. نام بتائیے. محفوظ بھائی. ارے واہ واہ. اللہ انہیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین. تمام پریشانیوں سے میرا مولا انہیں محفوظ رکھے. آمین آمین. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں حاجی جی بنا دے. 11 کٹا. سبحان اللہ. لکھو بھی 11 کٹا لکھو. لکھو یار, تھوڑا بہت ہی اور ضرورت پڑے گی, بن جائے گی مسجد اور کوئی 11 والا ہو جائے. مفتی صاحب 32 کٹے ہوئے سب, 50 ہوئے تھے پورے. نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہے کوئی اور 11 والا؟ سبحان اللہ. کھڑے ہو. غوث فرماتے ہیں میں چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتا جب تک جنتی نہ بنا دوں. کیا بات ہے. غوث کی نسبت سے 11 دو. میرے غوث فرماتے ہیں اپنے چاہنے والے کو جب تک نہیں مرنے دیتا جب تک وہ جنتی نہ ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. غوث کی چاہت میں لاؤ بھائی لکھواؤ. کھڑے والوں میں, بیٹھے والوں میں, ہماری ماں بہنوں میں بھی کوئی لکھوانا چاہیں تو بچے کے ذریعے خبر بھجوا دیں. سبحان اللہ. 11 کٹا. یہ کھڑے والوں میں یہ کوئی لکھوا دے بھائی. آپ کی آواز آ رہی ہے. کم والے تو کم والے 11 سے نیچے کو آگے گاڑی. نہیں اگر 11 سے نیچے کوئی لکھوانا چاہ رہا تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کٹا مار دوں گا اس کو جس نے 11 کٹا نہیں دیا. دے سکتا اگر کوئی 11 سے, میں تو 11 کہہ رہا ہوں, کوئی آئے تو 1 دے دے. اور اگر 2 لوگ چاہ رہے ہیں کہ آدھا آدھا کر کے دے دے تو وہ بھی قبول ہے. ایک والے کی سبحان اللہ. 2 کٹا دیکھو لکھو ہمارے بھیا کا. حاجی الفاق صاحب. ہاں نام لکھو ماشاءاللہ. حاجی صاحب نے 2 کٹا دیکھو دے دیا. سبحان اللہ. ہاں بھائی جان 2 کٹا. دیکھو ایک بات بتاؤں نا, یہ کاپی لکھی جائے گی نا, بھٹے والوں نے 11 سے اینٹیں دی, تھوڑا سا شان کے خلاف بھی لگ رہا. بھٹے میں اگرچہ بچ کچھ نہیں دیا یہ بھی مجھے معلوم ہے. یوگی بچ نے کچھ نہیں دے رہا بھٹے والوں کو, پریشان ہے بیچارے, اتنا ٹیکس ڈال دیا, مگر اللہ برکت کرے گا ان کے کام میں. سمجھ رہے ہیں, بھٹا اللہ نے بڑی چیز دی ہے. 3000 اینٹیں, میں نے 5000 کہتا مگر مجھے پتا کچھ نہیں بچ رہا.
چونکہ میرے تعلقات بھٹے والوں سے بھی ہیں، میلوں والوں سے بھی ہیں، سب سے میرے تعلقات ہیں. ان میرے بھائی نے میری لاج رکھی، میری بات رکھی. 3000 اینٹیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. ان کے اینٹ کے بھٹا کو میرا مولا تمام آفات سے محفوظ فرمائے. آمین اللہم آمین. سبحان اللہ. عورتوں کی طرف سے آیا ہے ہاں شہادت حسین کی وائف دے رہی ہے ہاں 1 کٹا 100 روپے. 1 کٹا 100 روپے ہمارے شہادت بھائی کی بیوی نے دیا. ارے واہ واہ. وائف دے رہی ہے 5 کٹا بندو حاجی صاحب، بندو حاجی صاحب کی بیوی اہلیہ نے 5 کٹا. اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. میرا مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، ان کا مطیع و فرما بردار بنا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وقت آنے پر انہوں نے اپنے زیور بھی دیے ہیں ماشاءاللہ. بھائی آہا. اے بیٹے بیٹھے رہو چپکے سے، مدد چندہ چل رہا ہے.